نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج رہا ہے۔ انسانی سماج میں انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور انسانیت کے مسائل حل کرنے، مشکلات سے انسانوں کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ انسانوں کو ہر دور میں جو مشکلات درپیش رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام ان مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ انسانیت کو کیا مسئلہ درپیش ہے، کیا مشکل کا سامنا ہے، اللہ اور انسان کے درمیان کون کون سے حجابات اور رکاوٹیں ہیں، انبیاء علیہ السلام اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام انسانیت کے نام منتقل کر کے انسانوں کو ان مشکلات اور مسائل سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی ہدف خود انسان کو انسانیت کے لیے طے کردہ شریعت انسانی اس پر قائم کرنا ہے۔ شریعت انسانی کا تعلق حقوق انسانیت کی تکمیل سے۔ انسان اس وقت تک اس کرۂ ارض پر باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اپنے لیے طے کردہ حقوق، فرائض اور ذمہ داریوں کو ایک طے شدہ نظام کے تحت سر انجام نہ دے۔ انسان ہی اس وقت قرار پاتا ہے جب وہ انسانی تقاضوں پر عمل کرے، انسانی حقوق کی پاسداری کرے، انسانی مسائل اور مشکلات سے نبرد آزما ہو، انسانیت کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ اگر کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا تو یا تو وہ حیوان اور جانور ہے، یا اپنے آپ کو اس نے حیوان کی سطح پر گرا لیا ہے اور اس غلامی، ذلت اور پستی اور رسوائی سے صلح کر لی، اپنی انسانیت مسخ کر دی، اور یا وہ
اس زوم میں مبتلا ہے کہ میں تو ایک فرشتہ صفت ہوں یا فرشتہ ہوں، مجھے اب انسانی تقاضوں یا حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی تکمیل ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنی ذات میں فرشتہ بن کر رہنا ہے، اور وہ فرشتہ ہونا بھی خود ساختہ ایک ذہنی تصور ہو سکتا ہے، عملاً اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی فرشتہ بن نہیں سکتا۔ جب کسی معاشرے میں انسان ان دو انتہاؤں پر چلے جائے، یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ انسانی اعتدال و توازن کو برقرار نہ رکھیں، وہ جانور بننے کی کوشش کریں یا فرشتہ بننے کی کوشش کریں، یہ وہ عالمگیر فتنہ ہے جو پوری انسانیت میں اگر پھیل جائے تو بستر انسانیت خراب ہو جاتا ہے، معیار انسانیت ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنۃ مستطیرۃ، ایک بہت بڑا ایسا فتنہ جو پورے کرۂ ارض پر پھیل جائے، انسان یا جانور بننے کی کوشش کریں گے، درندہ، چیرنے پھاڑنے والا، انسانی حقوق کو توڑنے والا، وہ ایک جانور ہوگا، بظاہر شکل و صورت انسان کی ہوگی، اور یا وہ اس کے کمزور لوگ فرشتہ بننے کی ناکام کوشش کریں گے کہ اپنی ذات میں ان کا خیال اور تصور ہوگا کہ وہ فرشتوں کیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں، دنیا کے تمام معاملات سے جدا ہو کر ایک کونے کھدرے میں بظاہر فرشتوں کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جائے، ان کا گرد و پیش کی دنیا کے ساتھ کوئی ناطہ اور واسطہ نہ رہے، اپنی دنیا میں مگن رہے اور تصورات و تخیلات میں، کبھی کسی آسمان پر کبھی کسی اور آسمان پر۔ زندگی مصیبتوں میں مبتلا ہے اور دماغی تعلی، دماغی تیزی، نفسیاتی پرواز، وہ کسی 7ویں 8ویں آسمان پہ پھر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، اعتدال انسان کی خصوصیت، امتاً وسطاً، میانہ روی انسان کی خصوصیت، اسے نہ تو جانور بننا ہے اور نہ فرشتہ بننا ہے، بلکہ انسان بننا ہے۔ اب اس انسانی دائرے کے اندر کون سے مسائل، کون سی مشکلات، کون سے چیلنجز اسے درپیش، اس کا جائزہ لینا اور اس کے حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار رہا۔ اسی لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں نہ اتنی اونچی روحانیت کی باتیں کی گئی ہیں کہ عام انسانیت کے لیے وہاں تک رسائی حاصل کرنا ہی ممکن نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ وہ حنیفیت، سماحت اور روشن خیالی پر مبنی ہے، اس کے اندر کڑے اتنے مراقبات و مشاہدات اور جدوجہد کے، مجاہدے کے وہ طور طریقے نہیں ہیں جو راہبوں کے ہاں پیش نظر تھے۔ صاف سیدھی چند بنیادی اساسی امور پر مشتمل
شریعت غراء، روشن شریعت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی، اور نہ ہی اتنی کمزور کہ انسان اسلام کے پردے میں، شریعت کے پردے میں حیوانیت کی تکمیل میں مصروف ہو جائے، بظاہر شریعت کا نام لے، اسلام کا نام لے، اور اندر سے وہ درندہ ہو، دل اس کے بھیڑیے ہوں، درندگی اور حیوانیت اس کے اوپر چھا جائے، یہ بھی نہیں۔ اب یہ جو اعتدال ہے انسانی حقوق کی تکمیل کا، یہ معتدل سوچ، شعور، فکر، یہ انبیاء علیہم السلام اپنی تربیت یافتہ جماعت کے دل و دماغ میں منتقل کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہر قوم کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں، جن کا ان کی زندگی سے روز مرہ کا واسطہ ہوتا ہے، اور روز مرہ کا جو ہر انسان کے ساتھ واسطہ ہے، وہ مسائل صرف دو طرح کے ہوتے ہیں، تمام مسائل جمع کر لیے جائیں، یا سیاسی ہوتے ہیں یا معاشی ہوتے ہیں۔ سیاسی مسائل کا تعلق انسان کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ سے ہوتا ہے، اس کی جان کو امن ہو، کوئی اس کی جان کے درپے نہ ہو، اس نے جو محنت و مشقت سے مال کمایا ہے وہ محفوظ ہو، کوئی لٹیرا، چور، ڈاکو، قاتل لوٹ کر نہ چلے جائے، اس کو جو اپنے معاشرے میں عزت حاصل ہے، رسپیکٹ موجود ہے، اس پر کوئی بہتان تراشی کر کے اس کی عزت کو پامال نہ کرے۔ سیاست کا دائرہ ان تین امور سے متعلق ہے۔ حکومتیں اس لیے بنتی ہیں، سیاسی نظام اس لیے وجود میں آتے ہیں، انسانی حقوق اکثریت اس کا سیاست کے دائرے سے تعلق ہے، امن و امان سے تعلق ہے، ان کے اس حقوق سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی دھرتی پر انسان اپنی بقا رکھتا ہے۔ اور دوسرا معاشی، اسے ایسے معاشی وسائل حاصل ہوں جس سے وہ یہ تمام ضرورتیں اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی، اس کی معاشی کفالت، معاشی ضروریات کی تکمیل، وہ اطمینان کی صورت میں موجود ہو۔ غیر مطمئن معاشی بات نہیں، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن ضرورت ایسی جیسے جانور کی پوری ہوتی ہے، جانور کی سطح کی، اس کی اپنی سطح، انسانی سطح، نہ اتنی کم کہ جانور کی ہو یا فرشتوں کی سی ہو۔ فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی، کھانا پینا ہی نہیں، کوئی معاشی ضرورت اسے نہیں ہے، روٹی، کپڑا، مکان اسے نہیں چاہیے، تو نہ فرشتوں کی طرح ہو نہ جانور کی طرح ہو، دنیا میں اسے رہنا ہے، تو انسانی لبادے کے اندر اطمینان والی معاشی زندگی۔ قرآن نے کہا مطمئنۃ یأتیہا رزقہا، اس کا رزق ہر طرف سے ایسا آئے کہ وہ مطمئن زندگی بسے، بے اطمینانی کی حالت نہ ہو۔ یہ اطمینان معاشی اطمینان، نہ ہی اتنی حرص ہو کہ ضروریات پوری ہونے کے باوجود بے چین طبیعت پائی ہو،
اس کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، اطمینان ہی حاصل نہیں ہو رہا، اور نہ اتنا کم ہو کہ اس کے نتیجے میں اس کی معاشی ضرورت کے مطابق اس کو غذا یا دیگر ضروریات پوری نہ ہو۔ تو دو بڑے انسانی مسئلے رہے ہیں ہمیشہ، آدم سے لے کر آخری انسان تک، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، امن و امان اور معاشی اطمینان۔ جو بھی انسانیت کے ساتھ مسائل لاحق ہوتے ہیں، اسے درپیش ہوتے ہیں، وہ یا سیاست کے دائرے سے متعلق ہیں یا معیشت کے دائرے سے، اور یہ دونوں مسئلے تب حل ہوتے ہیں جب انسان ان دونوں مسائل کے حل کرنے میں آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، کیونکہ غلام اپنی مرضی سے اپنے امن و امان، جان مال، عزت آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اسے امن وہ ملے گا جو اس کا آقا چاہتا ہے، یا جیسا جتنا آقا چاہتا ہے، کہ کس درجے میں اس کی عزت ہونی چاہیے، کس درجے میں اس کے پاس مال محفوظ رہنا چاہیے، اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہے، اور باقی وسائل مالک کے ہوں۔ امن کی مقدار کا تعین، وسائل کے حصول کا معیار اور عزت کا کرائیٹیریا اس کا مالک طے کرے کہ اس غلام کی اس درجے کی عزت ہوگی، بس اس سے آگے نہیں، یا اس کی عزت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ضروری ہے، اس کی عزت تار تار کر دی جائے، پامال کر دی جائے۔ تو غلامی سیاسی مسئلہ بھی پیدا کرتا ہے انسانوں اور قوموں کے لیے، اور معاشی مسئلہ بھی پیدا کرتا ہے۔ غلام کیا کھائے، کیا پہنے، کس طرح کے مکان میں رہے، کس طرح کی حالت میں رہے، کون سی کھولی میں بند کیا جائے اسے، اس کا فیصلہ اس کا مالک کرتا ہے۔ تو غلامی انسانی معاشروں میں سیاسی مسائل کا سبب بھی بنتی ہے اور معاشی مسائل کا سبب بھی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جب انسانی معاشروں کے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ دو بنیادی مسئلے ان کے سامنے آتے ہیں، تو اس کی اصل جڑ، اس کا جو روٹ کاز ہے، وہ غلامی کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان، یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی دراصل جس مرض میں مبتلا ہے وہ غلامی ہے۔ اس لیے وہ باقی تمام کام بعد میں کرتے ہیں۔ انسانی مسئلہ حل کرنا ہے تو سب سے پہلے انہیں آزادی دینی ہے، ان کو آزاد کرنا ہے۔ ان پر اگر کوئی غلامی مسلط ہے، ان کی سوچیں کسی بت پرستی کے نظام کے تابع ہو چکی ہے، اس کا طواف کر رہی ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہے، بت، فرعون ہو، نمرود ہو، انسان ہو، کوئی درندہ ہو، لا یعنی چیزیں انسانوں نے بنا لی،
جو انسان سے کم درجے کی چیزیں تھیں، انسان ان کا غلام بن کر رہ گیا، اور تو اور جانوروں یا انسانوں کے جنسی اعضاء کا بھی غلام بن کر رہ گیا۔ ایسی بت پرستی شروع ہوئی، سوچوں کی پستی اتنی ہو گئی کہ اس کی عبادت کا مرکز واہیات چیزیں بن گئی۔ جانور سے لے کر نیچے تمام معدنیات اور نباتات، درخت اور پتھر، پانی اور آگ، سورج اور چاند، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے مقابلے میں تو یک طرفگی رکھتے ہیں۔ ان کا غلام بن جائے انسان، ان کا اعلی کار بن جائے۔ سوچ یا اپنے سطح کا جو انسان ہے، اپنے جیسا، اس کے بھی 2 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، انسان اس کا غلام بن جائے، یہ انسانیت کے شرف کے خلاف بات ہے۔ فرعون، نمرود، کسی بھی طاقتور تو غلامی کی زنجیریں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لگی ہوئی ہیں، اور اس غلامی کے نتیجے میں نہ وہ قوم خدا پرست ہوتی ہے بلکہ آتش پرست ہوتی ہے، پانی کو دیوتا مانتی ہے، پتھر کے بت کو خدا بنائے ہوئے ہے، اپنے جیسے انسان کو رب اعلیٰ بنائے ہوئے ہے، اس کی غلامی کر رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے قوموں کو آزادی کی، حریت کی سوچ اس کے اندر پیدا کرتے، آزادی کا ولولہ پیدا کرتے، غلامی سے نکلنے کی بات کرتے۔ آزاد ہوگا، سوچیں آزاد ہوں گی، پہرے ان کے وجود پر سے ختم ہوں گے تو وہ سوچنے کے قابل ہوں گے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے کوئی کاوش کریں گے، اور دیگر انسانوں کے ساتھ انسانی قانون و ضابطوں کے مطابق حقوق پورا کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ غلام ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے انبیاء علیہ السلام آزادی کے لیے کردار ادا کریں، اور قرآن حکیم نے دیگر انبیاء کے تذکرے میں جہاں اجمالی طور پر اس پر گفتگو کی ہے، وہاں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے آزادی دلانے کا عمل بنی اسرائیل کا ہے، اس کو نمونہ بنایا، وہ ایک عظیم الشان جدوجہد تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا کہ انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا، مومن ہے، رحمت للعالمین کو مانتا ہے، اس نے اقوام عالم میں وہی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ تو ایک قوم کا ماڈل، موسوی قوم کا، بنی اسرائیل کا، کہ کیسے نبی نے پستی سے نکال کر عزت اور احترام کے عالمی منزل پر پہنچا دیا، اس کو قرآن نے تفصیل سے قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیا۔ قوموں کی آزادی کا اگر ماڈل دیکھنا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد، بنی اسرائیل جنہوں نے بعد میں اپنے مسخ شدہ تصورات کے ساتھ اپنا نام یہودیت اور عیسائیت رکھ لیا، حالانکہ یہودیت اور عیسائیت کا موسوی تعلیمات کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ یہودا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں
اسرائیل کے بڑے بیٹے کا نام ہے یعقوب، جبکہ یعقوب کے بعد جو نبی ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہے، چھوٹے بیٹے۔ یہودا تو کوئی نبی نہیں تھا، بلکہ وہ حاسد اور ماسٹر مائنڈ تھا جس نے یوسفی انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی۔ یوسف علیہ السلام کی نبوت، ان کی اولو العزم جدوجہد اور کوشش کو سبوتاج کرنے کی، یعنی یہودیت نام رکھتے وقت بھی دماغ میں یہودا کا کردار پیش نظر نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہودا کی نسل سے ہیں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام۔ 12 قبیلے جو یہ بنی اسرائیل کے تھے، تو ہر قبیلے کے انبیاء وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کی قیادت کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر اور سبط سے ہیں تو زکریا علیہ السلام دوسرے قبیلے سے، یوشع بن نون ایک الگ قبیلے سے، تو حضرت داؤد اور سلیمان یہ یہودا کی اولاد میں سے۔ ان کی جب حکمرانی اور بادشاہت قائم ہوئی تو سلیمان اور داؤد کی حکمرانی تو تورات کے اساس پر، تورات کی حقیقی تعلیمات کی بنیاد، انہوں نے تو یمن سے لے کر بلاد شام تک امن و امان کا نظام قائم کیا، زمین کو امن سے بھر دیا، عدل سے بھر دیا، انصاف دیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں فخلف من بعدہم خلف، نالائق ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ناجائز طور پر بنی اسرائیل پر قبضہ کر دیا، جو اصل تورات کی تعلیمات ہیں وہ چھوٹ گئی، ان کی جو روح تھی وہ ختم کر دی۔ ملت طبیعین، مجوسیین اور ملت نجابین کا ملغوبہ جب علم نہ رہے تو پھر ایک ملغوبہ تیار کیا جاتا ہے خواہشات پر مبنی، مفادات پر مبنی، حیوانیت کی تکمیل کرنے والا ایسا ملغوبہ تیار کیا جاتا ہے کہ بظاہر نام تورات کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ہے، لیکن مفادات ان حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے پورا کرنے کا نام یہودیت بن گیا۔ اب چونکہ نسلی تعلق یہودا سے تھا اور اپنی نسلی اجارہ داری باقی بنی اسرائیل پر قائم کر، یہ وہ یہودیت کا ارتقاء ہے جنہوں نے اپنا نام یہودی رکھ دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے بظاہر مددگار نصرت کرنے والے تو انہوں نے اپنا نام نصارہ رکھ دیا، نصرانیت۔ اس مسخ شدہ یہودیت کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اور کوشش۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو مانی نہیں، بعد میں آنے والے انہوں نے کہا کہ مدد کا طریقہ یہ ہے کہ رہبانیت اختیار کرو، وہاں سے کوئی روحانی مدد پہنچاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان پہ چلے گئے، سولی چڑھا دیے گئے، تو روح کی حالت میں ہیں، تو ان کی روح سے رابطے کے لیے کسی گھوپا میں بیٹھ کر، کسی غار میں بیٹھ کر، کسی تنہائی میں بیٹھ کر ان کی روح سے صرف رابطے کر لو تو سب کچھ ہو جائے۔ نصرانیت وجود میں نہ نصرانیت کا
حنیفی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، نہ موسوی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی داؤد و سلیمان کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے۔ تو ایک ایسا معیاری ماڈل قومی آزادی کا وہ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد۔ خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کے لیے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو سرزمین بنی اسرائیل کی تھی، ابراہیم کے کنعان آنے کے بعد اسحاق، یعقوب، یوسف 400-500 سال کی ارتقائی جدوجہد کے نتیجے میں بیت المقدس جو مرکز تھا، جو زمین آبادی ابراہیم نے کی تھی، پوری دنیا کی سرزمین اللہ تعالیٰ، لیکن من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، کسی دھرتی سے جڑنے کے لیے بنیادی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو آدمی کسی بنجر اور بیکار پڑی ہوئی، جس کا دنیا میں کسی نے کوئی اس پر آباد کاری نہیں کی، میتن اسے کہتے ہیں، یا عربی میں ایک اور اصطلاح کی استعمال کی جاتی تھی، عادی الارض، زمانہ عاد کی زمین، قوم عاد آباد تھی اور وہ سب کی سب اللہ نے تہس نہس کر کے ختم کر دی اور صدیاں اس پر گزر گئی، کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، اس کا کوئی نسلی تسلسل نہیں ہے، اس کو جزیرۃ العرب میں عادی الارض کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی عادی الارض پر پوری بحث، اسے جس نے آباد کر لیا اور وہاں نسل در نسل اس دھرتی سے جڑا رہا، اس کی سرزمین۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا سندھی اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب کئی نسلیں کسی سرزمین پر رہتی ہیں، کئی نسلیں، تو اس سرزمین کی مٹی، اس کی آب و ہوا، وہاں کا پانی اس انسان کی جسمانی ساخت بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسی مٹی ہوتی ہے، جیسا پانی ہوتا ہے، جیسی آب و ہوا ہوتی ہے، ایسے ہی اس نسل کی ساخت ہوتی ہے، اس کا لہجہ، اس کی زبان، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی جسمانی بنت، ڈیل ڈول، وہ زمین سے اگتا ہے۔ جیسے زمین سے درخت اگتے ہیں، معدنیات اگتی ہیں، خزانے زمین کے اندر موجود ہیں، وہ صدیوں کے اثرات سے پھوٹتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی اگتے ہیں زمین، وہ دھرتی کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ دھرتی ان کی ہوتی ہے، آباد انہوں نے کی۔ جیسے زمین آباد کر کے جس نے کھیتی اگائی، اس کھیتی کا مالک وہ ہے۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے مردہ زمین، بنجر زمین آباد کی، وہ اس کی ہے۔ یہ ایک عالمگیر قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تو زمین کا تعلق نسل انسانی کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اللہ نے جب آسمان سے آدم کو یہاں بھیجا تو اس کا جسمانی وجود تو اسی دھرتی سے اگا ہے۔ اس نے اپنے گرد و پیش کے نباتات کھائے، گرد و پیش میں موجود جانوروں کو ذبح کر کے وہ ان کا گوشت جو اسی دھرتی سے اگا تھا وہ اس نے اپنے جسم کا حصہ بنایا۔ اس جگہ پر جو اس نے سانس لیے،
آب و ہوا، پانی، انسان کے جسم کا اکثر حصہ پانی، اور پانی وہ جو اس کی دھرتی پر بہہ رہا، دریا کی شکل میں یا زمین میں کنویں کی شکل میں، اس پانی کا 70-80% حصہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو جیسا پانی ویسا انسان، جیسی مٹی ویسا انسان کا جسم۔ جس دھرتی پر جو سورج روشنی ڈال رہا ہے اور دھرتی کی اس تمام چیزوں کو روشن کر رہا ہے، انرجی پیدا کر رہا ہے، تو ہر دھرتی کا اپنا سورج ہے، اپنا چاند ہے، اپنی فضا ہے، اپنا خلا ہے، اپنا سمندر ہے، اپنے دریا ہیں، اپنی نباتات ہیں، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، ہر چیز اس نسل کے ساتھ وابستہ جس نے اسے آباد کیا۔ تو بیت المقدس، فلسطین، شام کا یہ پورا علاقہ، وادی سینا، غزہ، غرب اردن، یہ بنی اسرائیل نے، ابراہیم نے آباد کیا، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نے، اسحاق کے بیٹے یعقوب نے، اور پھر اس کی ایک مرکزیت بنائی تھی، بیت المقدس تعمیر کیا تھا، اللہ سے تعلق، اس کی سوچ آزاد بنائی تھی کہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرے، توحید پرست، وہ کسی بت پتھر کی اطاعت نہ کرے، حنیفی بنے، تو حنیفیت کا مرکز آباد کاری انہوں نے کی، زمین ان کی ہے، دھرتی ان کی ہے۔ مصر جانے کا مقصد تو اس حنیفیت کے پیغام کو مصر کے اندر بھی منتقل کرنا تھا، یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس سے کیا نسلی رشتہ ختم ہو گیا بیت المقدس، جبکہ یوسف کا باپ یعقوب وہاں موجود، وہ بیٹے کے غم میں مبتلا، اس کا لخت جگر بچپن سے جدا کر دیا گیا ان سے، اور وہ رو کر اندھا ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی حالت اشکو بسی و حزنی الی اللہ، قرآن کہتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میرا لخت جگر، اس دھرتی کا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، کہاں ہے؟ اس کی تلاش میں بیٹوں کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ضرور یوسف کہیں زندہ ہے، وہ اس تحریک کا نمائندہ ہے، وہ اس دھرتی کا نمائندہ ہے، اس کے مطابق اسے وہاں کردار ادا کرنا۔ تو مصر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے گئے، اور اگر یوسف کے بعد وہی غلام بنا لیے گئے، انہیں کے پیچھے سرزمین پر قوم اعمال کا قابض ہو گئی، ظالموں نے اس پر تسلط حاصل کر لیا، اور جو مصر میں علاقہ مخصوص کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے، اسے قبطیوں اور مصریوں نے چاروں طرف سے بند کر کے ایک کالونی کی حیثیت دے دی، نو آبادیات بنا دیا، ذلیل کام ان سے رہنے لگے، ان کی سیاست بھی تباہ کر دی۔ امن کس درجے کا ہوگا، اس کا تعین فرعون کرے کہ کس وقت کس سال میں کتنے لڑکے قتل کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ فرعون کرے۔ نہ جان کا امن، نہ مال کا امن، جب چاہو بنی اسرائیلی کو پکڑ کر لے جا کر قبطی اپنی کھیت پر کام کرائیں اور بغیر تنخواہ دیے بھگا دیں، مالی تحفظ نہیں، یا دیں تو اپنی مرضی سے
جانوروں کو جیسے ٹکڑے دیے جاتے ہیں تاکہ زندہ رہ کر کل کو کام پر آ جائے۔ کیا عزت! ایک قبطی کسی بھی بنی اسرائیلی کو حکم دے کہ چلو اٹھاؤ میرا سامان یہاں سے لے کر چلو، بےگار لے، کام کاج اس سے کروائے، نہ اس کی سیاسی عزت، نہ امن، نہ مال کا تحفظ، نہ عزت کا تحفظ۔ جس کو قرآن نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی ہے، کانوا یستضعفون الارض، بیت المقدس اور اس کے پھیلاؤ میں مشرق و مغرب کی سرزمین مصر، جس میں وہ عزت سے محروم ہے، یستضعفون، انہیں طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا۔ مستکبرین کی جماعت کا لیڈر فرعون، ان کی آزادی سلب کیے گئے، تو اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، وہ قوم جسے کمزور بنا دیا گیا تھا، ہم نے انہیں ان کی اصل زمین کا وارث بنایا، وراثت ان کی دے دی۔ مصر کی سرزمین کا وہ حصہ جو بنی اسرائیل کے پاس یوسف علیہ السلام کے بعد موجود ہے، وہ جسے 200 سال سے بنی اسرائیل نے آباد کیا تھا، اور وہ کنعان اور بلاد الشام جو ان کے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق نے آباد کیا تھا، تو اس زمین کا وارث ہم نے، قرآن کہتا ہے، اس قوم کو بنا دیا۔ یہ قومی آزادی، یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا، اس میں ہم نے برکت دی ہوئی تھی۔ برکت کیا تھی؟ امن تھا۔ برکت کا پہلا نتیجہ کسی قوم کے لیے کسی سرزمین میں امن ہو، جان کا تحفظ، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگا؟ عزت کا تحفظ، مال کا تحفظ، اس زمین کا ہم نے وارث بنا دیا۔ پیچھے پورا قصہ چلا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون سے مقابلے کا۔ یہ آیت اس مرحلے میں نازل ہو رہی ہے کہ جب فرعون کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل صحیح سالم اپنے بلاد الشام میں، فلسطین میں، کنعان میں داخل ہو رہے ہیں، وادی سینا میں پہنچ گئے، اس وقت قرآن کہ ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا، جس قوم کو کمزور بنا دیا، بد امنی کی حالت میں تھی، عزت نہیں تھی، اور وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بنی اسرائیل، تیرے رب کا کلمہ اچھا اور عمدہ کلمہ، قومی آزادی والا جو کلمہ تھا، بنی اسرائیل کی قوم پر وہ مکمل ہو گیا، آزادی حاصل ہو گئی، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا فرعون اور جو کچھ اس کی قوم حرکتیں کر رہی۔ پورا کا پورا فرعون اور اس کا لشکر جب غرق کر دیا گیا تو دمرنا، تباہ و برباد کر دیا، اور وارث بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل زمین کا۔ گویا کہ زمین کے بیٹے اپنی دھرتی کے خود وارث بن گئے۔ جس سرزمین پر ظالم قوتوں نے قبضہ کیا ہوا اس کا راستہ ہموار ہو، ان کی اپنی سرزمین جو قوم عمالقہ کے قبضے میں تھی، اس کو آزاد کرایا۔ اب اس سے اگلے جدوجہد شروع ہوتی ہے، وہ طاقت اور قوت اور وہ اجتماعی سکلز
موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی سینا میں ان کے دل و دماغ میں منتقل کی، یوشع بن نون کی قیادت میں ظالموں کو نکال باہر کیا اور بیت المقدس پر اپنی حکومت قائم کی، وارث بنا دیا بیت المقدس کو، عزت دی، احترام دیا۔ اور حضرت شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کہ اس پورے دورانیے میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سیاست اتنے عمدہ طریقے سے قائم کی، ٹھوس بنیادوں پر قومی آزادی کے نتائج پیدا کیے کہ آگے صدیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے سیاسی قومی نظام کے بنانے کے نتیجے میں اس قوم میں انبیاء پیدا ہوئے، بادشاہ پیدا ہوئے، اس قوم میں معاشی ماہرین پیدا ہوئے، اس قوم میں انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرنے والے زاہد اور متقی لوگ پیدا ہوئے۔ ایک پوری فہرست امام شاہ ولی اللہ صاحب نے گنوائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع کی حکمرانی اور وہ ارتقاء کرتے کرتے داؤد اور سلیمان کے زمانے میں پورے بلاد الشام اور بلاد العرب پر، یمن سے لے کر قسطنطنیہ تک حکمرانی قائم ہوئی، سیاستدان پیدا ہوئے۔ قومیں تبھی ترقی کرتی کہ جو ان میں اعلیٰ درجے کے سیاستدان، ملوک، بادشاہ، حکمران، انسانیت کو ظلم و ستم سے بچانے والے اعلیٰ درجے کے سیاستدان پیدا ہو، مفکرین پیدا ہو، شعراء اور حکماء پیدا ہو، عمدہ درجے کے صالح، صلاحیت رکھنے والے صوفیاء اور اولیاء پیدا ہو جو انسان دوست ہو۔ تو کثرت سے ہر شعبے میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس کی معاشی، سیاسی، سماجی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ لوہے کا استعمال انسانیت کے لیے کیسے ہو؟ داؤد جیسے فرد، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ علمنا لہ الحدید، لوہے کی دھات دریافت کرنا اور اس سے اشیاء بنا کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا، تعمیرات کا۔ سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی تماثیل قرآن کہتا ہے، بڑی بڑی محاریب، محرابیں، بلڈنگیں، قوم ترقی کرتی اسی بنیاد پر، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی سیاسی طاقت اور قوت جو روح پیدا کرتا ہے۔ کسی قوم کی قابل فخر پبلک پلیس اور عمارتیں جو عوام کے کام آئیں، وہ اس قوم کی ترقی کا نشان ہوتا ہے۔ پل بننا، سڑکیں بننا، آنے جانے کی سہولتیں پیدا کرنا، راستے بنانا۔ سلیمان علیہ السلام نے یمن سے لے کر بیت المقدس تک شاہراہ بنائی جو ہر کچھ میلوں پر سرائے بنائی گئی، امن کا راستہ، تجارتی قافلے یمن سے چلتے ہیں، پورا تجارتی روٹ، سیکورٹی، نظم و نسق قائم کیا، قومیں اس سے بنتی۔ جب وہ قوم عمالقہ کے ظلم سے انہوں نے نجات پائی، جب فرعونی غلامی سے نکلے، تو آزادی کے ثمرات بنی اسرائیل کی قومی آزادی سے سمجھ لو۔ بیت المقدس ہیکل سلیمانی تعمیر کیا سلیمان علیہ السلام، راستے اور سڑکیں بنائیں، تجارتوں کو سیکورٹی دی، امن و امان کے راستے بنائے، معاشی ترقی کی، سیاسی ترقی کی، سماجی ترقی کے اقدامات کیے۔ یہ قومی آزادی۔ جب قوم آزاد ہوتی ہے اور اپنے وسائل اپنی دسترس میں رکھ کر
اپنا نظام بناتی ہے تو تب وہ حقیقی آزادی کہلاتی ہے۔ جو اپنا نظام ہی نہ بنا سکے، امن و امان کا، سیاست کا، معیشت کا، تو وہ قومی آزادی تو نہیں ہے، اسے آزادی نہیں کہتے۔ جو بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، آزادی دو بنی اسرائیل، اس کی تکمیل تبھی ہوئی جب بنی اسرائیل کی سیادت اور قیادت میں ان کی وہ دھرتی جہاں سے وہ اگے تھے، جو انہوں نے آباد کی تھی، جہاں سے ان کے جسم بنے تھے، جہاں ان کی روحانی اور جسمانی تعلقات وابستہ تھے، اس کو ترقی، سنہرا دور، داؤد و سلیمان کا سنہرا دور، یوشع بن نون سے لے کر سلیمان علیہ السلام، اس دور کی ترقیات کا جائزہ لو، اور اتنی اور ایسی ترقیات کی دنیا کے بالکل سینٹرل مقام پر، مشرق وسطیٰ پر، کہ اس نے پورے مشرق اور پورے مغرب پر ایک نمونہ قائم کیا۔ رومۃ الکبریٰ پر مغرب میں، مصر میں، مراکش میں، اسپین تک، اور ادھر مشرق میں ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سیاسی معاشی تعلیمات، کسریٰ ایران اور وہاں سے نکل کر، عراق سے نکل کر پورے مشرقی ممالک کے اندر تہذیب پھیلی۔ یہ بنی اسرائیلی جدوجہد، یہ ابراہیمی تحریک کا وہ اثر تھا جس نے ایک شناخت پیدا کی۔ یہ وہ سیاست ہے، ساسا بنی اسرائیل سیاستاً حسنتاً، موسیٰ علیہ السلام نے بہت عمدہ درجے کی سیاست کی، قومی شناخت پیدا کی، اس کو عزت دی۔ یہ وہ آزادی اور حریت کا ایک ماڈل ہے، اور یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ بین الاقوامی نبی، یہی خطہ اب مشرق و مغرب کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک ماڈل بننے والا ہے، رحمت کا نمائندہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر، یعنی یہ حکومت، یہ نظام، اس کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی، ایسی نبوت ہے جو انسانیت کے لیے رحمت کا باعث، سیاسی نظام رحمت کا، معاشی نظام رحمت کا، سماجی نظام رحمت کا، اور اس نے یہ اصول طے کر لیا کہ جس دھرتی سے جو انسان اگے ہیں ان کا حق اس دھرتی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کی جسمانی ساخت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سیاست، ان کی ترقیات ان کی روح سے پیوست ہوتی ہے۔ انہیں اپنی آزادی کے ساتھ اپنا سیاسی، معاشی، سماجی نظام قائم کرنا ہے، امن و امان کو یقینی بنانا ہے، ترقیات، قومی ترقیات کو شعار بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل اس کا حجاز میں، مدینہ اور مکہ میں اپنی زندگی میں مکمل کر دیا، اور پھر ذوالقرنین کی طرح پھیل کر پورا شام، قسطنطنیہ تک، اور پورا مشرق اور مغرب، اس میں خلافتوں اور رحمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی تو نہیں ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی، خلافت ہے
لیکن رحمت کی، ذوالقرنین کی طرح انسانیت کے لیے رحمت۔ اور جس سرزمین میں پہنچتے ہیں اس سرزمین کی مقامی آبادی کو تعلیم و تربیت دے کے وہ تہذیب و کلچر ان میں منتقل کرتے ہیں، دھرتی کے بیٹوں سے کام لیتے ہیں، ان کے اندر عزت اور افتخار پیدا کیا۔ مدائن سعد بن وقاص نے جب فتح کیا، کسریٰ ایران مدائن میں بیٹھا ہوا، بہت بڑے محلات، زیورات، قومی خزانے، سب کچھ مدائن میں جمع، اس کا لشکر کو جب شکست ہوئی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا کنٹرول اور قبضہ سنبھالنے کے لیے سلمان فارسی کو امیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مبادا کوئی غیر تربیت یافتہ عرب داخل ہو اور وہاں کی تہذیب و کلچر کو نقصان پہنچائے، وہاں کی قومی شناخت کو تباہ و برباد کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو فارس کا رہنے والا ہے، ایران کا بیٹا ہے، اس کا لخت جگر ہے، وہ فرق کرے گا کہ قومی مسائل دھرتی کے کیا ہے اور اس پر قابض لوگ، نااہل لوگ اس کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں، تو وہ غلط سسٹم کو ختم کرے گا، نہ کہ قوم کو اجاڑ دے گا، قومی وسائل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابہ کی اولو العزم جماعت تو یہ نزاکت سمجھ رہی ہے، لیکن سعد بن وقاص کی فوج میں اور بہت سارے عرب بھی تو موجود ہیں نا، جن کا کوئی دلی لگاؤ ایران یا فارسی نسل کے ساتھ نہیں تھا، اور غیر تربیت یافتہ کوئی عرب قبیلہ وہاں پہنچ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جیسے ہی محل میں داخل ہوگا، مدائن کے محلات اس کے قبضے میں آئیں گے، تو وہ چونکہ گیا کہاں سے ہے، عرب بدو علاقے سے گیا، اسے تو ان چیزوں کا کوئی معاملہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، تو اس محل کو اڑانا شروع کر دے۔ جیسے جب کبھی بدو لوگ قبیلائی تصورات رکھنے والے لوگ جب کسی محل میں داخل ہوتے ہیں تو سامراجی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہاں کے معزز لوگوں کے مجسمے توڑتے، وہاں اس محل میں کوئی اچھی چیز لگی ہوئی ہوتی پہلے اس پر غصہ ہوتا، توڑ دو، بیڈ کو توڑ دو، آگ لگا دو، ہاں جی، محلات تباہ و برباد کر دو۔ یہ تو سامراجی طریقہ ہے، یہ تو اجڑ لوگوں کا کام، یہ اس قوم کی توہین ہے جس کے قومی وسائل سے وہ عمارت تیار ہوئی تھی۔ تو انسان جو ظالم ہے اس پر غصہ اتارنا اور جو قومی وسائل ہیں ان کو آگ لگانے میں زمین آسمان کا فرق۔ دھرتی کو کوئی آگ نہیں لگایا گیا، آزادی یہ ہوتی ہے۔ دھرتی تو اپنی ہے، ریاست تو اپنی ہے، زرزمین تو اپنی، اس سے اگے ہوئے وسائل بھی اپنے ہیں۔ اس لیے سلمان فارسی جب مدائن میں داخل ہوئے تو معاملہ یہ تھا کہ کسریٰ ایران کا لشکر کئی دن پہلے خالی کر کے جا چکا تھا، دور بھاگ چکا تھا، کوئی بندہ بشر وہاں پر نہیں۔ تو سلمان فارسی نے اس پورے مدائن کی حفاظت کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی گئی، جو خزانہ ہے اسے محفوظ کر کے پوری حفاظت کے ساتھ، جو مال منتقلہ تھا جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ سعد بن وقاص کے حوالے کیا سر بمہر کر کے، اور وہاں سے وہ سیدھا عمر فاروق کے پاس مدینہ منورہ پہنچا۔
مال غنیمت صرف دین اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، میرے لیے غنائم کا مال حلال قرار دیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی قوم اور کسی قومی انقلاب کے اندر کسی نبی کے ہاں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وجہ قومی انقلابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر قوم اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے کرتی، تو وہ جو ظالم حکمرانوں نے غریبوں پر لوٹ مار کر کے ان کا مال جمع کیا ہوا ہوتا، تو اس مال کے اندر اس ظلم کے اثرات موجود ہیں۔ اس لیے ان انبیاء کو کہا گیا تھا کہ جو لوگوں کی غریبوں کی کمائی جن کو قتل کر کے جن کے مال پر ان حکمرانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے اندر اتنی لعنت ہے اس مال کے اندر کہ اس کو تم نے استعمال نہیں کرنا، اس کے اثرات تم پر۔ وہ مظلوم تو بیچارے قتل ہو چکے جن کا مال تھا، اب ان ظالموں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا، تو اس کو پہاڑ پر رکھو، خدا کی طرف سے آگ آئے گی اور وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے، یا آگ جلاؤ اور اس کو سارے کو بھسم کرو۔ اس کے ساتھ جو لعنت وابستہ ہے، شر وابستہ ہے، ظلم کے نتیجے میں جو غریبوں کی آہیں اور ان کا خون کی کمائی، گاڑے خون کی کمائی یہاں ہے، اب وہ تو موجود نہیں ہے اصل مالک، صدیوں سے لوٹ مار ہو رہی، تو تمہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ویسے بھی چونکہ تم اپنی دھرتی میں آ گئے ہو تو خود اپنے وسائل پیدا کرو، بس اپنا نظام بناؤ، کاشتکاری کرو۔ جو 40 سالہ وادی تی میں بنی اسرائیل کو تربیت دی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہی تھی کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو، نئی تہذیب، نیا کلچر، نئی محنت مشقت سے اپنا کام کرو، نباتات، کھانے پینے کی چیزیں اگاؤ اور ان کے مطابق کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ غنیمتیں حلال قرار دی گئیں، تو جتنے اشیاء منقولہ تھے مدائن سے، وہ منتقل کیے گئے مدینہ منورہ میں، مرکز خلافت بیت المال میں۔ کیوں غنیمتیں حلال قرار دی گئی؟ اس لیے قرار دی گئی کہ ان وسائل سے وہ فوجی، سیاسی، معاشی طاقت اور قوت حاصل کی جائے جس سے اس سے اگلے علاقے کی جو مظلوم ہیں ان کو وہاں کے ظالموں سے نجات دلائے۔ یہ خود ہڑپ کرنے کے لیے نہیں ہے، عیاشیاں اڑانے کے لیے، یہ تو مظلوموں کا مال ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جن مظلوموں کا یہ مال ہے اس کو خلافت اسلامیہ کے سپاہی، اس کا انتظامی ڈھانچہ، نئی جنگی فوجیں اور ان کی ضروریات پورا کرنے کا نظام بنا کر اس سے آگے علاقے کے اقوام عالم کے جو قومیں مظلوم ہیں ان کو آزادی دلوائی جائے۔ آزادی کے کام کے لیے مال خرچ ہوگا، اس لیے غنیمت حلال قرار دی۔ خیبر کی غنیمت آئی تو غزوہ تبوک ہوئی، کیونکہ جنگیں اور دشمن کا مقابلہ، ظلم کے خاتمے کے لیے اجتماع، فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہے، اور فوجی بغیر پیسوں کے نہیں چلتے، بھوکے پیٹ کام ہوتا۔ پیچھے گھر کا خرچہ وہ اگر کمانے کرنے لگ جائیں تو دنیا سے ظلم کیسے مٹایا جائے گا، آزادی کیسے قائم ہوگی؟ پیچھے گھر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا خرچہ پانی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بھوکا چھوڑ کر بس بستر رکھ کر مجاہد بن کر جہاد کرنے کے لیے میدان میں نکل جائے۔ تو مال غنیمت کے حلال کرنے کا سبب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہے کہ بین الاقوامی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، قوموں کو غلامی سے نجات دلانی ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ فرشتہ بن کر کوئی پھونک مار کے سب کو آزادی نہیں مل جائے گی۔ زمینی حقائق وسائل سے تقاضا کرتے ہیں۔ جس فوج کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے وہی لڑے گی نا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا لڑے گی؟ تو اس لیے اور جتنا مال مدائن کے اندر جتنے محلات وہ اسی طرح محفوظ رکھے اور ان کا استعمال عوام کے فائدے کے لیے استعمال، نقصان نہیں پہنچایا، توڑ پھوڑ نہیں کی، آگے نہیں لگائی، تباہ و برباد نہیں کیا، مقاصد بدل گئے، وہ پبلک پلیس ڈکلیئر ہو گئی۔ اور جہاں جہاں بھی مسلمان اقوام عالم میں پہنچے ہیں، افریقہ پہنچے تو وہاں مراکش تک، اسپین اور اندلس تک، عراق کے بعد چلے تو پورا ایران، کابل، ہندوستان، لاہور فتح کیا تو لاہوری کے راجے کے بیٹے کو کیا ہے لاہور کا حکمران بنایا، قلعہ ہنڈ پر قبضہ کیا تو وہاں آنند پال کے بیٹے کو حکمران بنایا۔ وہ اس دھرتی سے اگا ہوا ہے، اس دھرتی کا آدمی، لوٹ مار اور تباہی بربادی کا کام نہیں ہو۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا، صلح کر لی تو ٹھیک، اس کی بنیاد پر اپنا سیاسی معاشی نظام قائم کرے۔ تو قوموں کی آزادی اپنی دھرتی کی آزادی سے وابستہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بین الاقوامی انقلاب جس نے اقوام عالم میں قوموں کو آزادی دی، دھرتی کے بیٹوں کو دھرتی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع دیا، عرب کو خوشحال بنا دیا، اس کے محلات دمشق میں بنے، اس کی بین الاقوامی پاور خلافت بنو امیہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے ولید ابن عبد الملک اپنی حکمرانی کو سلیمان کے زمانے سے تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے سلیمان نے اس پورے یمن سے لے کر شام تک امن و امان قائم کیا، میری خلافت میں آپ بتاؤ اس پورے عالم عرب میں، اس پورے مرکز میں کوئی بھوکا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے جس کے ساتھ میں نے معاون مقرر نہ کر دیا۔ امن و امان کے ساتھ قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، سیاست ترقی کر رہی ہے، تہذیب ترقی کر رہی ہے۔ تو عرب تہذیب کا گہوارہ دمشق بنا، اور جب ارتقاء کا اگلا مرحلہ طے ہوتا ہے تو عراق کا مرکز بغداد بنا، تہذیب کا مرکز، سیاسی طاقت کا مرکز، محلات کا مرکز، انسانیت کی بھلائی کا مرکز، خلفائے بنو عباس کے زمانے میں جہاں عرب اور ایرانی قوموں نے مل کر حکمرانی کی ایسی نئی تہذیب، نئی سیاست، دھرتی کو پوری کو آباد کر دی۔ وہ عراق جو اجڑ چکا تھا، کسریٰ ایران کے ظلم و ستم کا شکار تھا، اور پھر جیسے جیسے یہ اسلام کی تہذیب اور ترقی کا یہ رخ محمود غزنوی کے ذریعے سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے تو یہاں ترقیات کا دور شروع ہوتا ہے۔ 700 سالہ مسلمان حکومت محمود غزنوی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر، اس نے اس دھرتی کو اپنا وطن بنا کر آباد کیا۔ وہ ہندوستان جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے ترقی کے پرانے ماڈل کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، اشوک اعظم کے دور، نئی تہذیب، نیا کلچر، نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی،
نئی سیاست، نئی معیشت، یہاں کی دھرتی کے بسنے والوں کو امن کا اس سے بہتر نظام، سڑکوں کا بہتر نظام، سکے اور کرنسی کے لین دین کا بہتر نظام، عالمی تجارت کے کنٹرول کا ایک نیا قانونی ڈھانچہ اورنگزیب عالمگیر فتاوی عالمگیریہ میں بناتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کیسے، بین الاقوامی اصول کیسے، قومی سسٹم کو اکبر اعظم درست کرتا ہے، بہلول لودھی سے لے کر اکبر اعظم، ہندوستان تہذیب کا گہوارہ بنا ہندوستان کے بیٹوں کے ذریعے، جنہوں نے ہندوستان کو آباد کیا، اس بر عظیم پاک و ہند کو آباد کیا، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی تہذیب، اس کا سماج ترقی پذیر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا، آپ کی انقلابی جدوجہد کا، صحابہ کی عظمتوں کا، ان کے جانشین دین اسلام کی خلافتوں کا اثر دیکھیے کہ اس خطے کی اقوام کو اپنے دھرتی اور خطے کی ترقی کے لیے کیا ہے استعمال۔ اب ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، محمود غزنوی سومنات کا مندر کے مسائل لے کر گیا، ٹھیک ہے، بالفرض مان لیا جائے، مال غنیمت، مال غنیمت جو حلال قرار دیا گیا، اس کی بڑی وجہ وہ جدوجہد اور کوشش کہ جو ظالم راجاؤں مہاراجاؤں کے زیر تسلط طبقاتی نظام برہمنوں اور راجپوتوں کے زیر تسلط جو انسانیت سسک رہی تھی، اس کو آزادی دلانے کے لیے جنگی وسائل چاہیے نا بھائی۔ جیسے مدائن کا مال مدینہ آتا ہے، تو بین الاقوامی تناظر میں جہاں جہاں دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کرنی ہے تو فوجی سسٹم وہاں سے کنٹرول ہوگا، کہاں جائیں گے؟ تو اگر غزنی کا مرکز ہندوستان کے اندر ظلم کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے گا تو وسائل کسی مرکزی جگہ پر ہوں گے تو ان کا استعمال کرنا آسان ہوگا، پلاننگ کرنا آسان، کس جگہ پر کہاں کہاں اقدامات کی ان وسائل کے خرچ سے ہندوستان نے ترقی کی یا تنزل کی، یہ دیکھنے کہ غزنی نے ترقی کی ہو اور لاہور اور دلی نے اور قنوج اور اجمیر نے، آگرہ نے ترقی نہ کی۔ غزنی کے مقابلے میں ملتان ترقی یافتہ، لاہور ترقی یافتہ، دلی ترقی یافتہ، آگرہ ترقی یافتہ، بنگال ترقی یافتہ، دکن، گلبرگہ، کہاں کہاں تک مسلمان پھیلے، انہوں نے ریاستیں قائم کی، علاقے فتح کیے، ان علاقوں میں عدل و انصاف کا نظام بنایا، انسانیت کی ترقی کا، سیاسی امن، معاشی خوشحالی، سماجی سبھاؤ پیدا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ پوری تاریخ دھرتی کے بیٹوں کا دھرتی کی ترقی کے لیے۔ وہاں تو قوم بنی اسرائیل کا کام تھا، اور یہاں رحمت للعالمین دنیا کی تمام قوموں کو کیا ہے اپنی دھرتیوں سے جوڑ کر اپنی دھرتی کی ترقی کا ایک بین الاقوامی نظام قائم کرنا، یہ قومی آزادی، قوموں کو آزاد کیا۔ وہ وحشیانہ رسم جو ستی کے نام سے ایک بیوہ عورت کو جلا کر راکھ کر دیتی، وہ واہیات بات جس سے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جائے، وہ واہیات بات کہ جس میں ایک انسان ایسے امراض میں مبتلا ہو
کہ جو جس نسل میں پیدا ہو گیا وہ نسل غلام ہے تو اس کا بچہ بھی غلام ہے۔ دلت کو عزت اور اختیار نہیں۔ جس مذہب میں یہ بات مذہبی عقیدت کے نام پر ظلم مسلط کیا گیا، اس لیے یہاں خود ہندوؤں میں بھی وہ تحریکات ابھری، آریہ سماجی تحریکات، سماج سدھار تحریکات، اسی اسلام کے اثر سے پہلے کہ انسانوں کو آزادی چاہیے۔ ایک آدمی جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا اگر وہ غلام ہے تو وہ بھی غلام کیوں؟ تو یہ آزادی کا شعور ہے۔ تو 700 سال کی جو مسلمان حکومت تھی اس نے اس دھرتی کو اپنی دھرتی بنا کر اس کی ترقیات کے لیے کردار ادا کیا۔ اگر اشوک اعظم کے دور میں یہاں قلعے اور محلات، یہاں کی یونیورسٹیاں، یہاں کی تہذیب اور علم اس نے اپنے زمانے کے مطابق ترقی کی تھی، تو پورے مسلم دور حکومت میں اس سے زیادہ ترقی اپنے دور کے تناظر کے اندر یہاں ان مسلمانوں نے، وہ شیر شاہ سوری کا 5 سالہ دور اقتدار ہو یا اکبر اعظم کا سنہری دور ہو، مغلوں کی 200 سالہ حکمرانی ہو، جنہوں نے اس دھرتی کو دھرتی بنایا۔ قرآن کی بنیادی تعلیم دھرتی کے بیٹوں کو آزاد کرا کر اپنی دھرتی کے وسائل کو استعمال کر کے امن، سیاسی طور پر امن، معاشی طور پر مطمئن اور سماجی طور پر رحم دل، رحمت اور شفقت والا بڑی نظام یہ قائم ہے۔ جیسے مصر میں انقلاب برپا کر کے مصری تہذیب کو ترقی کی نئی جہتوں سے متعارف کرایا، اور وہ کرانے والی قوم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے غلام بن گئی، پستی کی حالت میں۔ جی ایسے ہی یہ 700 سالہ حکمرانی کے بعد یاجوج ماجوج کے تسلط سے ہندوستان غلام بنا دیا۔ دھرتی کے بیٹے غلام ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ سامراج کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، آج دنیا بھر میں پھیل کر دنیا بھر کی اقوام پر یہ یاجوج ماجوج قابض ہو، ملکوں اور قوموں کی زمینیں اپنے قبضے میں لے کر ان کے وسائل کو ہڑپ کرنے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا عمل پچھلے 300 سال سے جاری۔ یورپین بھیڑیے، ظالم اور سفاک لوگ، انہوں نے غلامی مسلط کی۔ دوسری قومیں وہ اس غلامی کو ہی آزادی سمجھے، امریکہ کے ریڈ انڈینز یہ سمجھے، آسٹریلیا کے غلام قبائل یہ سمجھے، یورپ کے وہ عیسائی جو عیسائیت کا راگ الاپ کر ویٹیکن سٹی کا پوپ وہ یہ سمجھے کہ بس میری یہ ریاست محفوظ ہے مذہبی، باقی یورپ عالمی سرمایہ داروں کے زیر انتظام ہو تو میں صرف بعض کہوں گا، بس اس سے اوپر کی بات نہیں۔ جہاں بھی دنیا بھر میں کوئی ظلم ہو تو میں ایک بات کہہ دوں گا کہ انسانیت کی بقا کے لیے کام ہونا چاہیے، ایک پیغام نشر کرو۔ یہودی مذہبی رہنما صہیونیوں کے مظالم کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں، وہ اس سسٹم کے اعلی کار بن گئے۔ لاماشا سلیم الفطرت ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، انسانیت چیز رہی ہو، لیکن عالمی سرمایہ داری نظام ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ جو بین الاقوامی سامراجی تسلط پچھلے 300 سال سے، اس کے خلاف ایک مسلمان سچی واحد جماعت ہے جو انبیاء کے مشن پر چلتی ہے۔
اس کا فریضہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنے اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش، اور اس میں دنیا بھر میں یوں تو ہر دھرتی کے اندر حریت پسندوں نے کردار ادا کیا۔ مصر کے حریت پسند ہوں، افریقی ہوں، انہوں نے آزادی کے لیے کردار ادا کیا، یا بر عظیم پاک و ہند کے وہ حریت پسند علماء ربانیین جو انبیاء کے وارث ہیں۔ آزادی کی جنگ لڑنے کا مقصد اس دھرتی کو اس ظلم سے نجات دلا کر اسی پیٹرن پر دھرتی کو آزاد کرانا، کہ اس خطے میں بسنے والی قوم، یہاں کی نیشنز جو اس دھرتی سے اگی، انہوں نے یہاں کے دریاؤں کا پانی پیا، یہاں کی سرزمین کی اگی ہوئی چیزیں کھائی، یہاں کے معدنیات اور آب و ہوا سے فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان کا سورج ان کی ترقی کا ذریعہ بنا، بر عظیم پاک و ہند۔ چاند کی چاندنی نے ان کے ارتقاء میں کردار ادا کیا۔ یہاں کی چلنے والی ہواؤں اور بارشوں نے ان انسانیت کو ترقی کے ایک نئے مرحلے میں ہر دور میں داخل کیا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دھرتی کو ظالم سامراجی طاقتوں اور قوتوں سے آزادی دلائیں، اور آزادی کے حصول کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ کسی قوم کی قومیت اور اس کی نیشنلزم کی بنیادی باتیں تین، وہ اگر ہیں تو حقیقی قومی آزادی، اور اگر وہ نہیں ہے یا ایک بھی نہیں ہے تو ابھی آزادی کی جدوجہد باقی۔ قومی آزادی میں سب سے پہلی چیز اپنے جغرافیائی محل وقوع، اپنی زمین، اپنے پانی، اپنے سورج، اپنی دھرتی، اس کی حفاظت، اس پر سے تسلط کسی اور قوم کا نہیں ہونا چاہیے۔ جغرافیہ، بر عظیم پاک و ہند پورا جغرافیہ، یہ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے جو دھرتی سے جڑی ہوئی۔ وہ کوئی بھی قوم جو اس دھرتی کو اپنا وطن نہ بنائے یا نہ سمجھے، اس کو یہاں حق حکمرانی حاصل نہیں ہے۔ وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ وہ تو باہر سے آنے والا وہ فرد یا طبقہ ہے جو اپنے علاقے کی سوچ سوچتا ہے، اور 200 سال کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں کے وسائل لوٹ کر لندن پہنچائے گئے، یورپ کی ترقی کے لیے استعمال میں لائے گئے، اور یورپ کی مصنوعی ترقی، اس کی صنعتوں کو ترقی دینے، اس کی تجارت کو ترقی دینے کے لیے یہاں کی صنعتوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ یہاں کی کمپنیوں پر ٹیکسز لگا کر تجارت کا راستہ روکا گیا، جو آج تک ہو رہا ہے۔ ٹیرف لگائے گئے، یہ ٹیرف کی آج کی نہیں کی بات ہے، اس لیے کمپنی نے سب سے پہلے بنگال کے ان کاشتکاروں پر، ان تاجروں پر، یہاں جو پروڈکٹ تیار ہوتی تھی ان پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر ان کی تجارت روکی گئی، اور برطانیہ اور یورپ کا بنا ہوا ردی کا مال معمولی ٹیرف پر لا کر ہندوستان میں بیچ کر لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ وہ مقامی صنعت تباہ ہو جائے، مقامی زراعت تباہ ہو جائے، اور یورپی صنعت اور یورپی تجارت مسلط ہو جائے۔ حربے اختیار کی، غلامی کا ایک نیا ماڈل متعارف کرایا، دھرتی کو اجاڑا گیا۔ تو جب بھی کوئی اور قوم جس کے اس دھرتی کی آباد کاری میں کوئی کردار ہو، اس دھرتی کو اپنا وطن نہ سمجھے،
یہاں کے وسائل اپنے اندر اپنے دھرتی پر نہ رکھے، اس کو حکومت کرنے کا کوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس 200 سالہ دور میں بہت ترقیات انگریز نے دی۔ ترقیات وہ ہوتی ہیں جو اس دھرتی کے لیے اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ اور اگر ترقی اس چیز کا نام ہے کہ 11 گنا زیادہ ٹیرف لگا کر، زیادہ پیسے اور قرضے مسلط کر کے ریلوے لائن بچھائی جائے، تو یہ یورپ میں 1 کلومیٹر ریلوے لائن جتنے پیسوں میں بنتی تھی اس سے 11 گنا زیادہ چوروں کے لاٹھیوں کے گز بنا کر یہاں سے لوٹ کر لے کر گئے کہ نہیں؟ اور پھر اس ریلوے کے ذریعے سے یہاں کی اگی ہوئی فصلوں کو ساری ریلوے منڈیوں کے ساتھ ساتھ جوڑی گئی، اور منڈیوں کے مال اس ٹرین کے ذریعے سے عالمی فوڈ مارکیٹ کے اندر فروخت کر کے کمپنی نے اپنا پرافٹ اور منافع یا اپنی لوٹ مار بڑھائی۔ اونے پونے دام میں اس کاشتکار کو پیسے دیے اور اس کی منڈی سے وہ گندم اٹھا لی، وہ چنا اٹھا لیا، وہ فصلیں اٹھا لی، اور ریلوے لائن کے ذریعے سے۔ اور جہاں بھی آزادی اور حریت کی تحریک ابھری، اسی ٹرین کے ذریعے سے اسلحہ منتقل کرتے، فوجی منتقل کرتے، وہاں آزادی اور حریت کو پاؤں تلے روندنے کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ کہ ریلوے ترقی کے لیے تھی یا اپنے سامراجی مقاصد کے لیے؟ یہ جو نہری نظام بنایا گیا یہ اس دھرتی کی ترقی کے لیے تھی۔ آج بھی وہ نہری نظام قائم ہونے کے باوجود کاشتکار تباہ و برباد۔ کیوں؟ جب کسی ملک کے اندر نہری نظام بنتا ہے تو وہ اس کی فصلوں کی خوشحالی کے نتیجے میں اس خطے کو مالا مال کر دیتا۔ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ڈیم، یہ ہر جگہ پر جو دریاؤں پر بنے ہوئے ہیڈ، ان سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، یہ صرف ان کا مراعات یافتہ جاگیردار طبقہ اس سے کیا ہے مفادات ہوتا ہے۔ غریب ہاری کی حالت تو وہی ہے، قوم تو اسی طرح ذلت اور پستی کی حالت میں۔ تو یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی تب ہوتی ہے جب دھرتی والوں کے پاس آزادی کی پہلی شکل، نیشنلزم کی پہلی صورت دھرتی والوں کے قبضے میں ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی قومی ریاست جب آزاد ہوتی ہے تو جو نسلیں صدیوں سے وہاں رہیں یا جن نسلوں نے عزم اور ارادہ کیا کہ وہ اس دھرتی کی آباد کاری کے لیے کردار ادا کریں، افرادی قوت کے بغیر کوئی ریاست بنتی ہے؟ نسلوں کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ قوم بنتی ہے نسلوں سے، دھرتی کے بیٹوں سے۔ تو مکان چاہیے، زمین ریاست کے لیے، انسان چاہیے، اور انسان وہ جو اس دھرتی کی آباد کاری کے لیے کردار ادا کرے، نہ کہ اس دھرتی کو لوٹنے کے لیے کردار کرے۔ یہ دو چیزیں، نسل کی بقا ہے، زمین کی بقا ہے، زمین کے وسائل اور خزانوں کی بقا ہے، تب تو قومی آزادی ہے۔ اور تیسری بات، انسانوں کی عزت اور احترام کی بقا کے لیے قومی آزادی کی صورت میں ایسا آئین، دستور، سسٹم جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام اس دھرتی پر بسنے والوں کے انسانوں کے حقوق کے لیے عادلانہ طور پر کردار ادا، تب ریاست بنتی، تب حقیقی قومی آزادی ہے۔ زمین آپ کے قبضے میں نہیں،
نسل غلام ہو، آئین اور قانون اور دستور اور سسٹم آپ کا نہ ہو، نسلوں کا تحفظ نہ کرے، دھرتی کے مسائل کا تحفظ نہ کرے، وہ ایسی موم کی ناک ہو، وہ آئین، وہ سسٹم جب چاہے دھرتی کے قومی خزانے اور وسائل عالمی سامراجی کمپنیوں کے حوالے کر دیے جائے، بیچ دی جائے، دھرتی فروخت کر دی جائے، جب چاہے دھرتی کے بیٹے اوورسیز پاکستانی کی بنیاد پر باقاعدہ ہیومن ریسورسز وزارت پیداوار بنا کر بندے سپلائی کیے جائیں دوسروں کی خدمات میں۔ بھائی دھرتی آزاد ہے تو دھرتی ان کی روٹی روزی کا بندوبست کیوں نہیں کرتی؟ ان کو معاشی اطمینان کیوں نہیں دیتی؟ ان کی عزت کیوں نہیں بحال کرتی؟ وہ قومی آزادی نہیں ہے جو دھرتی کے بیٹوں کو ان کی صلاحیتوں کو، ان کی استعدادوں کو اپنی دھرتی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، تو اس کو آزادی نہیں کہتے۔ موسوی انقلاب اور محمدی بین الاقوامی انقلاب قومی آزادی کی جو ڈیفینیشن کرتا ہے وہ یہ کہ دھرتی آزاد ہو، وہ کسی غیر قومی اور غیر منتخب قوت کے حوالے نہ ہو، نسل محفوظ ہو، نسل کی تمام ضروریات اپنی دھرتی پر پوری ہوتی ہوں، اور ان دونوں کے تحفظ کے لیے ایسا آئین، قانون، سسٹم، پروسیجرز موجود ہوں جو دھرتی کو سامراجی تسلط سے بچائیں، نسلوں کو باہر دوسروں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ملک میں عزت کی روزی دیں، اطمینان دیں، جان مال عزت آبرو کا تحفظ کریں، یہ آزادی۔ اگر یہ تین بات نہیں ہے تو آزادی کا دجالی لفظ دجل ہے آزادی کے نام۔ زمین پر قبضہ کسی اور کا ہوتا رہے اور نسلیں در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور آئین اور قانون عالمی سامراجی مفادات کا غلام، دنیا کا دجال اور عالمی سرمایہ داری طبقہ وہ مرضی کے آئین اور قانون اور ضابطے بنائے قوم کی حفاظت کے بجائے۔ پارلیمنٹ ایک قانون بنائیں کہ بغیر کسی پوچھے، کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 3 مہینے کے لیے کہیں محفوظ کیا جا سکتا ہے، فورسز کر سکتی ہیں، نہ کوئی آئین، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ بندے کو پتہ، اور 3 مہینے بندے کو ڈمپ کر دیا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ آج کا دن غور و فکر کا دن ہے ساؤتھ ایشیائی قوموں کا، کہ وہ مجموعی طور پر انسان دوست انسان سوچیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک فرعون کی غلامی سے نکلے تو دوسرے فرعون کی غلامی کے اندر چلے گئے۔ آج امریکہ کی صدر کی یہ مجال ہے، وہ کسی بھی ملک پر ٹیرف کے نام پر مسلط کر کے اس کا بازو مروڑ لیتا ہے، اور وہ بیچارہ ہونک ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا آزادی؟ اس کو مجبور کر کے وہ جابرانہ معاہدات کرنے پر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، شرائط بنوائی جاتی ہیں، ظالمانہ شرائط۔ ان کی خود مختاری کہاں گئی؟ ان کی آزادی کہاں گئی؟ نہ دھرتی آزاد، جب چاہو کوئی ایگریمنٹ مسلط کر کے ہمارا سونا لے جاؤ، ہمارے وسائل لے جاؤ، ہماری گیس لے جاؤ، ہمارے آئل فیلڈ جو ہے، ہمارا پتھر لے جاؤ، ہماری معدنیات لے جاؤ، تو نہ زمین محفوظ، نہ نسل محفوظ، اور نہ ہی وہ سسٹم
اور آئین محفوظ جو انسانوں کو ایک عزت، امن اور خوشحالی دیتا ہے، وہ ان کی مرضی کا، ان کا چربا، ان کا طے کیا۔ وہ سکھاتے ہیں ہمارے پارلیمنٹرین کو کہ پارلیمنٹ میں تم نے کیسے کردار ادا کیا، ہمارے مفادات کے لیے کیا فیصلے کریں۔ مذہب بھی وہ سکھائیں، شکاگو یونیورسٹی ہمارا نصاب بنا کر دے ہماری مسجدوں اور مدرسوں کا، جب جہاد کروانا ہو تو جہادی نصاب، اور جب دہشت گردی بنا کر اس کو پابندی لگانا ہو۔ آج کا دن نئے ظلم کے پیدا کرنے کا دن، 15 اگست وہ تاریخ ہے جب جاپان کے شہنشاہ نے عالمی قوتوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی غلامی پر دستخط کیے۔ امریکہ کے مقابلے ایٹم بم گرنے کے بعد 6 اور 9 اگست کو ایٹم بم گرا، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی اور بربادی پورے جاپان میں پھیلی، تو جاپانی شہنشاہ نے جنگ بندی کا، سرنڈر ہونے کا 2 ایگریمنٹ تم لکھ کر لاؤ، امریکیوں سے کہا ہم دستخط کرنے کے لیے تیار، نہ فوج رکھیں گے، نہ کوئی اپنی طاقت ظاہر کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بس تمہاری مہربانی، ہماری زبان اور ہمارا کلچر اسے محفوظ رہنے دینا، بس یہ 2 درخواستیں انہوں نے کی۔ یہ ایشیا کے سرنگو ہونے کا دن ہے، اور اسی تاریخ کو وہی ماؤنٹ بیٹن جس نے جاپانی شہنشاہ سے غلامی کا دستاویز کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا، 2 سال کے بعد 1945 میں جاپان نے ہتھیار ڈالے، اور 2 سال بعد 1947 میں اسی 15 اگست کو وہی ماؤنٹ بیٹن ہندوستانیوں سے ہتھیار ڈلوا۔ پورے ہندوستان کو پوری طاقت، شان و شوکت کے ساتھ آزادی دینے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق بندر بانٹ کر کے ان کو آزادی کے نام پر ایک ڈوڈگی دے کر گیا، باجا دے کر گیا، وہ باجے بجاؤ، پاں پاں کرتے رہو، آزادی، رنگ برنگے انڈین اپنے جھنڈے کے رنگ برنگے پروگرام کرتے ہیں، تم سبز اور سفید جھنڈوں کے پروگرام کرتے ہو، بس آزادی حقیقی کہاں ہے ان 7 ملکوں میں؟ اور یہی 2 طاقتیں تھیں جنوبی ایشیا کی۔ چین تو اس زمانے میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، نشے کی حالت میں تھی، جن کے اندر پوٹینشل تھی جاپان میں تھی، وہ عالمی طاقت بننے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا تھا، اس کا ستیہ ناش کیا، اور متحدہ ہندوستان کی طاقت اور قوت تھی جو عالمی طاقت بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی، تو دونوں کو اس منحوس تاریخ کے اندر سرنڈر کرایا گیا، غلامی کے نئے گرداب میں داخل کیا۔ بقول اقبال کہ تم جسے آزادی کی نیلم پری کہتے ہو، اس کے اندر تو یورپین کی پائے کوب ظلم کی، استبداد کی پائے کوب قبا اڑی ہوئی، بظاہر تو یہ جمہوریت کی نیلم پری ہے۔ انڈین بھی خوش ہوتے ہیں کہ جمہوریت کا دن ہے، اور پاکستانی بھی جمہوریت کے نعرے راگ الاپنے میں پیچھے نہیں ہوتے، حالانکہ آمریت رہی، لیکن اس جمہوریت کی قبا کے اندر دیو استبداد۔ تو تمہارا شاعر ہی کہہ گیا، جس کو شاعر ملک اور ملک کا ایک سمبل بنا رکھا ہے، وہ تمہاری آزادی کی حقیقت بیان کر کے چلا گیا کہ یہ تو وہ دیو استبداد ہے جس نے یہ آزادی کی نیلم پری کا تمہیں خواب دکھایا، اندر دیو بیٹھا ہوا اور اوپر یہ نیلم پری جھلمل جھلمیں تمہیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کا دن اپنی آزادی کو سمجھنے کا دن ہے، حقیقی آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کا دن، اور خاص طور پر مسلمان موسوی تعلیمات، قرآنی تعلیمات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں
حقیقی آزادی کے بنیادی امور سمجھے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب اسوہ حسنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معیار ہے، وہ ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے، تو ذرا اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھو کہ آپ کا یہ جو ماڈل آزادی کا آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ کتنا ملتا ہے اور کتنا مخالف ہے۔ عقل کے ساتھ شعور کا استعمال کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ تو کہتے ہیں ستمبر ستمگر، اگست اس سے بڑا ستمگر ہے، کہ جب جنوبی ایشیا کی قومیں یورپین سامراجی بھیڑیوں کے سامنے سرنڈر ہوئے۔ ستمبر میں تو عرب غلام ہوئے تھے 1932 میں، جب عربوں کے حصے بکھرے کر کے وہاں 14 ریاستیں بنائی تھیں۔ یہ ستمبر تو ستمگر جزیرۃ العرب کے لیے، اس کے گرد و نواح کے ممالک کے لیے، 7 عرب امارات کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اور پھر امارات سمیت کویت، قطر، سعودی عرب، عمان، یمن، ساتھ یہ 14 ٹکڑوں میں بانٹا جی۔ اور اگست میں جاپان اور ہندوستان کی تقسیم در تقسیم اور تباہی کا پورا دائرہ قائم کیا۔ تو ان مہینوں میں آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھنا، عقل و شعور کی بنیاد پر انبیاء کی تعلیمات سے ان کا موازنہ کرنا، اس کی اساس پر شعوری اور عقلی کردار ادا کرنا، یہ اس دور کا تقاضا ہے، اس دن کا تقاضا ہے، اس مہینے کا تقاضا ہے۔ ورنہ تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے آزادی کے نام پر غلامی کی زنجیر گلوں میں ڈال کر غلام بن کر کردار ادا کرنے پر مجبور رہو گے، اور جو اپنے غلاموں کی زنجیریں نہیں توڑتا اس کو کبھی آزادی حقیقی نہیں مل سکتی۔ غلامی کو وہ آزادی سمجھتا ہے تو وہ کبھی آزاد رہ سکتا ہے؟ وہ جانور جس کو پاؤں سے باندھا ہوا ہوتا ہے نا کھونٹے کے ساتھ، اس کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بسا اوقات اس کے پاؤں میں زنجیر نہیں بھی ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے، عادت پڑ گئی ہے، وہ اسی کھلٹے پر کھڑا ہے جی، سمجھتا ہے کہ کیا ہے، میرا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے۔ مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون، غور و فکر، شعور حاصل کرے، عقل کا استعمال کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، سوالات قائم کرے اور اس سوالات کے جوابات تلاش کرے۔ قرآن نے سوالات ہی کیے ہیں نا، مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، دنیا بھر کے عقل مندوں سے، ذرا اس سوال پر غور کرو، اس پر غور کرو، اس پر غور کرو۔ افرائیت، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ الم ترا، کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ یہ سوالات اٹھائے ہیں قرآن۔ تو مسلمان کا کام اپنے گرد و پیش کے حقائق پر سوالات اٹھانا، جائزہ لینا، تجزیہ کرنا، شعور پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق شعور پیدا کرنے اور اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی آزادی کا مفہوم سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔